سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ولایت چھین لینے کا حق بھی اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. اٹ پٹوں تے ایک مولوی ملتا. ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے. چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو, شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کے مجھے معاف کر دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے, آپ سے معافی چاہتا ہے, آپ معاف فرما دیں. غوث پاک نے فرمایا جا میں نے اس کو معاف کیا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا, وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا. دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا. تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے. فرمایا تو کیا سمجھا, وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے, ابدال. اللہ معافی دے, توبہ توبہ توبہ. کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی, تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں, کیونکہ ولی میں بھی ہوں ولی یہ بھی ہے. تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا. پھر اس نے گریہ وزاری کی, پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, تیری ماں کی. پہلے ان باتوں سے مجھے تھوڑا غصہ آتا تھا کہ یار یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا اسلام ہے. اسلام کے اندر نئی نئی بدعت جاری کر رہے ہیں, شرک کو عام کر رہے ہیں, مشرک بنے ہوئے ہیں جس طرح سے ہندو اور کافر لوگ ہیں. یہ کلمہ کو مسلمان نہیں ہے, ان کا نبی علیہ السلام یا ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے میں یہ بات کرتا تھا, لیکن اب اس موٹے پھولے پہ غبارے کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا میں ایک بات آج آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بڑے شوق سے اور ذوق سے ان کی یہ بغلول ویڈیو کو دیکھا کرو, کیونکہ ان کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے نہیں, نہ ہی یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے, نہ ہی اسلام میں غوث کتب ابدال ہے. تو یہ ولایت کوئی چھین رہا ہے, کوئی کسی کو دے رہا ہے, کوئی چوکھٹ پہ پڑا ہے, بعد میں اس کے وہ پری والے پر نکل آتے ہیں اور وہ خانقاہوں کے چکر کاٹتا ہے جس طرح کوئی چیل کا بچہ ہے. تو ان تمام چیزوں پہ تم یقین رکھ لیا کرو, اس وجہ سے کہ یہی ایک کہانی ہے اور مورل ان تمام کہانیوں کا یہی ہونا چاہیے اور ہوگا کہ اس ایکٹ کو گھر پہ پرفارم نہیں کرنا. یہ ایک بکواس تھی, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے جو پیارے پیارے صحابی اس دنیا سے گزر چکے ہیں, پردہ فرما چکے ہیں, ان کا گھرانہ اہل بیت, کیا ان میں سے کسی کے پر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح؟ کیا ان کے بھی پر تھے, وہ اڑا کرتے تھے؟ کوئی صحابی کوئی مطلب ایسا جو اڑتا ہو خلفائے راشدین میں سے؟ تو جب وہ لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی ان چیزوں کا نام اسلام ہے, تو پھر ان کی بکواس کو سنا کرو کہانی کے طور پہ. اس پر میمز بناؤ, شارٹس ویڈیو بناؤ, اسلام ویسز کہانی, مسلمان ویسز ڈھونگی. ٹھیک ہے, میرے خیال سے یہ چیزیں بہت ہو جائیں گی. بات تو صحیح ہے. ان لوگوں کا اپنے آپ صفایا ہو جائے گا. آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دین میں یہ چیز ہے, اسلام میں یہ چیز ہے. بھائی یہ دین اسلام ہے ہی نہیں, تو پھر اسلام کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جوڑ کے اسلام کو شرمندہ نہ کرو. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میں نے ایسا کب کہا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی. دل چاہتا ہے اس کو میں گلا دبا کے مار دوں, اس بے غیرت بے شرم انسان کو. ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں ہے. اس منحوس کو دیکھنے کے بعد نا مجھے صرف ایک ہی بات یاد آتی ہے. ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب کتا پاگل ہو جائے نا, کوئی بھی پالتو پپی ہو, کتا ہو, جب وہ پاگل ہو جائے نا تو تم اس کو جب تک فیر نہیں نہ مارو گے, گولی نہیں مارو گے, تب تک وہ اپنا بھونکنا اور کاٹنا بند نہیں کرے گا. یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. آپ اس کے منہ میں اس ٹائم اگر اینٹ دے دیتے نا تو یہ چبا کے وہ بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیتے. یہ اتنا اس ٹائم جلالی میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ یہ خود نہیں تھا, کوئی ریپرزینٹ کر رہا تھا اس بغلول کو. یار اس طریقے سے اگر آپ ولولے کے ساتھ توحید بیان کریں اور آپ کا دل پھٹ جائے اور آپ مر جائیں تو شہید کی موت ہے. اور جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہو یہ کہانیاں, آپ کا دل پھٹ جائے اللہ کر کے اور آپ اس دنیا سے نوش فرما جائیں, تو آپ یقین مانیے کہ دل پھٹنے سے جوتے لگنا شروع ہوں گے اور پتہ نہیں کہاں تک جوتے لگتے جائیں گے کہ یار ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں اتنا بڑا گمان کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے قانون کے برابر کھڑا ہو گیا ہے, اللہ کے اصولوں کے خلاف کھڑا ہو گیا, نیچر کو کنٹرول کرنے لگ گیا, نیچر کے خلاف چیزوں کو بنانے لگ گیا, جبکہ پیغمبروں کو ایسی ان نیچرل طاقتیں دی ہی نہیں میرے اللہ پاک نے. معجزات دیے صرف کافروں کو منوانے کے لیے کہ کوئی ہے جو ان کو پیدا کر رہا ہے,
جو ان کو بھیج رہا ہے اور ان نیچرل چیزیں دے رہا ہے تاکہ تم اس ذات کو مانو، نہ کہ پیغمبروں کو مان کے ان کے سامنے جھک جاؤ اور سجدہ کرو۔ یہ کہو کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر آف گاڈ ہیں، میسنجر آف اللہ ہیں، اور آپ تمام کو چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہے، توحید مکمل ہے۔ کیا بات ہے؟ لیکن ان کو دیکھ لو، قبروں والے بھی یہ سر جھکا رہے تھے، جو ننو میں تھے انہوں نے بھی سر جھکا لیا، جو پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سر جھکا لیا۔ کیا ہے؟ توپ سامنے کھڑی ہوئی ہے کوئی بہت بڑی۔ یہ اپنی گھر کی عورتیں دکھاتا ہے، اسے اٹھا لو، غیرت مندوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب جو اس سے پہلے بیویاں دکھاتے تھے، یہ ان کی نقل کرتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کہ بہنیں نہیں دکھانی، مگر یہ اپنی بہنیں دکھاتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہوں نے فیملی ولاگرز کو دلائی تھی غیرت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ غیرت کا مسئلہ کیوں؟ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ وار کرتا ہے یہ دگڑ دلہ ہماری حد پر، یہ ہمارے ملک کے بچے خراب کرتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سچ اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ یقین کرو۔ جس طرح سے بریلوی مولوی حضرات ہیں نا، جنہوں نے بھولی بغلول عوام کا جینا اور مرنا دونوں برباد کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ان کا پیسہ، مال، زندگی، سب کچھ، اس طرح سے نوجوان نسلوں کو جو برباد کر رہا ہے وہ اس طرح کے ولاگرز ہیں، خصوصاً یہ بندہ ہے۔ اب یہ جو اچھے کام کر رہا ہے ان کو میں سلام کرتا ہوں، اور وہ کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب میں گھر سے قدم باہر نکالوں کروڑوں لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہوں، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، رزق حلال سے آپ لوگوں کی مدد کریں، لیکن بہن، بیٹی، بیوی، ماں، ان تمام کی پرائیویسی تک دکھا کے لوگوں کو، ناچ گانا لوگوں کو دکھا کے کہ وہ ایسے ناچ رہے ہیں، ایسے سو رہے ہیں، ایسے ہگ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں دکھا کے جو آپ پیسہ ماٹ رہے ہو بھولی بھالی عوام کے ویوز کے تھرو، یہ رزق حلال ہے، اور ان رزق سے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے۔ اب نئی نوجوان نسل دیکھیے نا، جب ہم نے رجب بٹ کو فالو کیا، فیملی کو دکھایا، لیکن کوئی ویوز نہیں آئے، لوگوں نے زیادہ سہرایا نہیں، چلو پھر رجب سے 2 ہاتھ اور آگے ہو جاتے ہیں، فیملی کو ڈیپ طریقے سے دکھاتے تاکہ نوٹ بنے، لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ صرف اس کی یہی گیم ہے اور کوئی گیم نہیں ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے جتنے نوجوان بہن بھائی ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں اچھا نہیں لگ رہا کہ نہ دیکھو، تمہاری مرضی ہے، دیکھو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، دیکھو گے تو دل کرے گا، اور جب دل کرے گا نا تو پھر کدھر کی توحید، کدھر گیا اسلام، آپ بھی اسی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے۔ اس طرح کی پرسنالٹی سے جو ہے وہ آپ اوائڈ کریں، اپنے آپ کو مطلب طاقت سے خود اپنے آپ کو بنائیں، اللہ رب العزت سے مدد مانگ کے کوئی بھی ایک کانٹینٹ پکڑیں، اس پہ کام کریں۔ اگر آپ کو یوٹیوبر بننے کا شوق ہے، دولت کمانے کا شوق ہے، تو اپنی ہی ول پاور سے بنائیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بھیک مانگیں، ریکویسٹ کریں کہ ویوز بڑھوا دو، سبسکرائبر کروا دو، اور یہ کروا دو اور وہ کروا دو۔ اگر آپ لوگ رک جائیں گے نا تو یہ لوگ بھی اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، اگر آپ لوگ بڑھتے جائیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جی کبھی لائیو مت بٹانا ہے۔ خیر، یہ تمام ویڈیوز جہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔